بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آنٹ جینیفرز ٹائگر ریٹن بائی اینڈر رچ۔ اس پوئم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ اینڈر رچ کون ہے۔ جسٹ لائک سیلویا پلتھ شی از آلسو این ایسسٹ پوئٹ اینڈ آلسو ریڈیکل فیمنسٹ۔ فیمنسٹ ایسا رائٹر ہوتا ہے جو فیمنسٹ کی مومنٹ کو اپنے تمام تر رائٹنگس کے تھرو ایک ریفلیکشن جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے۔ جس طرح سیلویا پلتھ عورتوں کے حقوق کے بارے میں یعنی کہ خود کے سپریشن کو وہ ایز اے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو باقی خواتین کا ایک نمائندہ بنا کر ریڈر سے بات کر رہی ہے کہ کس طرح عورت کو اس وقت میں سپریس کیا جاتا تھا، اوپریسڈ کیا جاتا تھا، اس کو یوز کیا جاتا تھا، اس کی فیلنگس، اس کے ایموشنس کو اسپوائل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اینڈر رچ بھی اس پوئم میں ہمیں بتانا چاہ رہی ہے کہ جو عورت ہے اس کے اوپر بہت سارے رول ریگولیشن ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ناٹ اونلی بائی ہز مین بٹ آلسو فرام سوسائٹی، یعنی کہ سوسائٹی کے جو لمیٹیشنز ہیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر اس وقت جب اس کو ایکول رائٹ نہیں ملتے۔ تو فیمنسٹک موومنٹ ایک ایسی موومنٹ ہے جس میں عورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے دیٹ شی مسٹ بی گیون دا ایکول رائٹس ایکول ٹو مین، کہ جس طرح مردوں کو حقوق دیے جاتے ہیں اسی طرح ان کو بھی مردوں کی طرح یکساں حقوق دیے جائیں، برابر کے حقوق دیے جائیں، تاکہ وہ ایک ورتھ لیونگ جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ آنٹ جینیفرز ٹائگرز پرنٹس اکراس اسکرین۔ آنٹ جینیفرز کے جو ٹائگر ہیں وہ اسکرین مینز اس کے جو کپڑے پر جس پر بن رہی ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح وہ باہر کی طرف جا رہے ہیں، کراس کر رہے ہیں کسی چیز کو۔ برائٹ ٹاپس ڈینیزنس آف اے ورلڈ آف گرین، اور وہ بہت ہی قیمتی پرلس کی طرح دکھائی دیتے ہیں ورلڈ آف گرین، گرین دنیا کے۔ دے ڈو ناٹ فیئر دا مین بینیتھ دا ٹری، اور وہ کسی بھی انسان سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی شکاری سے نہیں ڈرتے جو کہ گھات لگائے بیٹھا ہے کسی درخت کے نیچے۔ دے پیس ان سلیک chivalric certainty، اور وہ بہت ہی پریقین انداز میں، بہادری کے انداز میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو they do not have any kind of fear، they just want to live like a life of a freedom and liberty۔ تو یہاں پر اس نے ایک ایسی خاتون کا حوالہ دیا ہے جو کہ اپنی زندگی کو ایک ٹائگر کے طور پر گزارنا چاہتی ہے، جس پر کوئی ریسٹرکشنز نہ ہوں، کوئی لمیٹیشنز نہ ہوں، کوئی کنڈیشنز نہ ہوں۔ she wants to live a life of freedom، full of liberty۔ نیکسٹ اسٹینزا میں وہ بات کر رہی ہے آنٹ جینیفرز فنگرز فلٹرنگ تھرو ہر وول، کہ آنٹ جینیفرز کی جو فنگرز ہیں وہ فلٹرنگ کر رہی ہیں، یعنی کہ موومنٹ کر رہی ہیں، اس میں رکاوٹ نہیں ہے، اس میں ایک ٹھہراؤ نہیں ہے۔ فائنڈ ایون دا آئیوری نیڈل ہارڈ ٹو پل، اس کے ہاتھ اس آئیوری نیڈل یعنی کہ دھات سے بنی ہوئی کسی سوئی کو پکڑنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ دا میسو ویٹ آف انکلز ویڈنگ بینڈ، اور اس کے ہاتھوں کے اوپر ایک ویٹ ہے، ایک وزن ہے۔ کس کا وزن ہے؟ انکلز ویڈنگ بینڈ۔ انکل کون ہے؟ آنٹ کا اس نے بتایا تھا نا، اور تو انکل اس کا ہسبینڈ ہے۔ The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand، یعنی کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے the massive weight۔ massive weight mean وہ وزن، وہ بہت ہی زیادہ وزن۔ کس کا وزن ہے؟ انکل's wedding band کا۔ جب عورت ایک شادی کرتی ہے تو شادی کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں اس کا وزن، اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ سٹس ہیویلی اپون آنٹ جینیفرز ہینڈ، وہ تمام کی تمام کس پر منحصر ہوتی ہیں؟ ایک عورت پر، آنٹ جینیفرز ہینڈ پر۔ وین آنٹ از ڈیڈ، تو جب وہ آنٹ مر جاتی ہے، پھر جب وہ عورت مر جاتی ہے، وہ اپنے تمام تر عادتوں میں اس قدر خود کو ٹیریفائڈ محسوس کرتی ہے۔ ہر ٹیریفائڈ ہینڈ ول لائی، کہ اس کے ہاتھ تو مر جاتے ہیں، اس میں تو کوئی جان نہیں رہتی۔ اسٹل رنگ، لیکن پھر بھی وہ محسوس کرتی ہے ود آرڈیلز شی واز مسٹرڈ بائی، کہ ابھی بھی وہ انہی عادتوں اسی روٹین کے اندر ہے، یعنی کہ مر کر بھی وہ تمام تر چیزوں سے آزاد نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ خود کو ابھی بھی فیل کر رہی ہے کہ شاید میری وہ روٹین ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی ہے، ابھی میں اٹھوں گی تو شاید وہی تمام مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid، وہ کہتی ہے وہ جو ٹائگرز اس نے بنائے تھے in the panel، اس چیز جس پر اس نے پورٹرے کیے تھے، دیٹ شی میڈ، جو اس نے خود بنے تھے، ول گو آن پرینسنگ، وہ تو پرینسنگ مین ہوتا ہے عبور کرنا، کراس کرنا، وہ تو کراس کرتے ہی جائیں گے پراؤڈ، ایک فخر کے ساتھ، اینڈ انافریڈ، اور بغیر کسی خوف کے۔ یعنی کہ وہ اس نے یہاں پر ایک ہوپ شو کی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ جو ٹائگرز اس نے بنے ہیں یہ ایک ایسی عورت کے طور پر ایک ریبیلس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نمایاں ہوں گے، ظاہر ہوں گے، جن کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ ایک پروکار انداز میں، بنا کسی خوف کے، بنا کسی ہیراسمنٹ کے، بنا کسی ریسٹرکشن کے،
وہ اپنی زندگی گزاریں گے، اور ایک وقت آئے گا جب ایک عورت کو ایکول رائٹس ملیں گے، ایک وقت آئے گا جب آنٹ جینیفرز کے ٹائیگرز ایک ایسی عورت کے طور پر باہر نکلیں گے جو اپنے ایکول رائٹس کے لیے کھڑی ہوگی، اور پھر وہ اپنی زندگی کو بغیر کسی لمیٹیشن کے گزارے گی، جو کہ فل آف فریڈم ہوگی، فل آف لیبرٹی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آیا، کسی ڈکشن کی سمجھ نہیں آئی، یو کین آسک اینی ٹائم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔